مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیکون من اہل الصلاة والصیام والزکاة والحج والعمرہ وذکر سہام الخیر کلہا وما یجزى یوم القیامہ الا بقدر عقلہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگ یا کوئی شخص نماز میں، زکوٰۃ میں، حج میں، روزے میں خوب آگے ہوتا ہے، خوب آگے ہوتا ہے، ہر عمل کو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شخص نماز میں آگے، وہ شخص روزوں میں آگے، وہ شخص صدقہ خیرات میں آگے، لیکن قیامت کے دن جب لوگوں کو صلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، تو صرف عمل کو اور عمل کے لیے دیے جانے والا وقت کو دیکھ کے نہیں، بلکہ عقل کو دیکھ کے، عقل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیں گے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ کہ ایک شخص نماز کے لیے اپنا وقت دے رہا ہے، دماغ نہیں دے رہا یا دماغ کم دے رہا ہے، دوسرا شخص دین کی خدمت کے لیے وقت دے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دماغ نہیں دے رہا یا دماغ بہت کم دے رہا ہے، دکھنے میں عمل بہت زیادہ کر رہا ہے لیکن عقل کا حصہ نہیں، دکھنے میں عمل بہت کر رہا ہے لیکن عقل کا یہ حصہ ہی نہیں، یا حصہ بہت کم ہے۔ قیامت کے دن یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے اس عمل کو دماغ کتنا دیا تھا۔ جس نے دماغ زیادہ دیا ہوگا زیادہ اجر و ثواب اسی کو دیا جائے گا۔ آج بھی یہی ہے کہ زیادہ جو دماغ دینے والے ہوتے ہیں، جو بڑے لکھے پڑھے دماغ دینے والے ہوتے ہیں، کام ان کا کم ہوتا ہے لیکن چونکہ دماغ ان کا ہوتا ہے پیچھے، لہذا سب سے زیادہ تنخواہ انہی کی ہوتی ہے۔ لہذا اس حدیث کے ذریعے مفہوم ہے کہ دین کی خدمت کرو۔ ایک شخص دین کو کی خدمت کر رہا ہے اپنا دماغ دے کے، اپنی سوچ دے کے۔ مسجد میں ہے، مسجد کو کیسے اٹھائیں، مسجد کا کام کیسے آگے بڑھے، دماغ لگا رہا ہے۔ ایک شخص تبلیغ میں ہے اور تبلیغ میں کام کر رہا ہے، دماغ لگا رہا ہے، صرف یہ نہیں کہ بس اس کو دعوت دی، اس کو دعوت دی، وقت دے رہے نہیں، دماغ لگا رہا ہے کہ کیسے رکاوٹیں ختم ہوں، کیسے کام بڑھے۔ ایک دوسرا شخص ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں کام کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رشتہ داروں سے غربت کیسے ختم، اس کے لیے دماغ دے رہا ہے، سوچ رہا ہے۔ تو جو بندہ کسی دینی کام کو، کسی اچھے کام کے لیے اپنا دماغ وقف کرتا ہے، اپنا دماغ دیتا ہے، یہ شخص صلے میں، اجر و ثواب میں، وقت دینے والے کے مقابلے میں، مال دینے والے کے مقابلے میں کہیں زیادہ ثواب حاصل کرے گا۔ اس حدیث کے ذریعے جو ہماری تربیت کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ہم کوئی بھی کام کریں دماغ دے کے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، سوچنا یہ کہ ہمارا دماغ کہاں ہوتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، سوچنا یہ ہے کہ ہمارا دماغ کہاں ہوتا ہے، نماز کے لیے ہم وقت بھی دے دیتے ہیں، زبان بھی چلا لیتے ہیں، لیکن دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ دین کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ دین کے لیے کوئی دماغ دینے کو تیار نہیں۔ میں اپنا دماغ بھی دوں، توجہ بھی دوں، اس کے دینے کے لیے کوئی تلاوت بغیر دماغ کے، نماز بغیر دماغ کے، ہر عمل کر رہے بغیر دماغ کے نہیں۔ دماغ اگر نہیں ہوگا تو اس کا صلہ بھی بہت کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی